الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دیکھو خطیب کی آواز تھوڑی سی نیچے ہو نا تو بات نکال کر چس کرا کے نہیں گیا. میں شروع کرتا ہوں اوپر نیچے کا زور لگائے. جس طرح خطیب بھی چس کرا کے جائے تم بھی تو چس کرا کے درود شریف پڑھ کے سناؤ نا. اللهم صل على محمد. جتنا حضور سے پیار ہے نا اتنا میرا لہر میں پڑھو. اگر حضور سے کم پیار ہوتا ہے اگر بالکل پیار نہیں کرنا اگر زیادہ پیار ہے تو لہر لہر کر کے پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہتا من مونے نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے جے بولن منہ بل گڑ دے گفتار دیا کیا باتاں نے انوار دیا برساتا سن ایک دوجے نو کہہ دیا راتا سن جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے
قابل صد احترام میرے بزرگوں علاقہ بھر سے آئے ہوئے اس اسٹیج کی نمائندگی کرنے والے، جب بس موٹر وے پہ بھی نا سٹارٹ ہوتی ہے گھوم 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 کرتی ہے، اور پھر جب 120 سے 30 کی رفتار میں جائے تو پھر لوگوں کی ٹوپی گئی، رومال گئی، پھر لوگ گئی، بچے گئی، سامان گئی. ذرا مجھے روڈ کے اوپر چڑھنے دو انشاءاللہ ذرا، تو یہ بھی بس بس ہو جائے گی. تو گرامی بیوی ہے، چائے کا اپنی مرضی کا پلایا اور پیار اپنی مرضی کا سن رہے ہو بھائی. جب میری مرضی کا مجھے چائے پلاتے ڈرائیور کا بھی چلائے، پھر ہم تمہیں بتاتے گاڑی اسٹیشن پہ کیسے رکھتی ہے. اب مالا مالی تو ہے نوجوان، اب ہوئے بوڑھے بھائی سلامت رکھے. اب ان کی دعاؤں کی پاور مجھے ملتی رہے گی تو میں آگے چلتا رہوں گا. یہ سارے میں تو ان کو سبق سنانے کے لیے آئے، میرے بڑے ہیں. ہم تو یہاں کی چونٹی، یہاں کے ریڑھی والے کبھی حیا کریں گے کہ یہ ہمارے نان کا شہر ہے. حالانکہ آپ مامے کو فوت ہوئے، ابا کو فوت ہوئے، مامی کو فوت ہوئے، عرصہ ہو گیا، لیکن محبت اس طرح جب اس روڈ کی طرف سے گزرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو پر ضرور آتے ہیں. غیرت مند ہیں، غیرت مند گھرانے کے لوگ ہیں، بغیرت ہے کوئی نہیں. اس وقت تو لوگ کہتے ہیں خاندان میں کیا رکھا، بہت خاندان، آبا کو ابنا کو یہ خاندان. میری محبت پوری کر بھیجا مرضی چلا جائے. اگر میری محبت پوری نہیں پھر تجھے قومیت نسابیت دادا ماسی چاچا خبردار ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر ان کے دیکھنے پر میری محبت کے پیار میں کمی نہ آئے تو میں ان سے محبت کرنے کی اللہ تجھے اجازت دے رہا ہے. تیری قوم، تیرے قبائل، تیرے رشتے دار، تیری ٹوپی، تیری معافی، اللہ نے رشتے بنائے ان سے پیار. مامی کی اولاد سے ملا کرو، تائی کی اولاد سے ملا کرو. یا تو نفرت سے 20 سال ہو گئے مامی کے بچوں پہ کیس بھگت رہے، پریشر بھگت رہے، نہ ان میں شرموں کو معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے، انہوں نے تمہیں معافی کرتے ہیں. یہی تائی چاچو کا حال ہے. پھر اللہ نے گد کے حوالے کر دیا. ایسے لوگ، بھلا وہ بھی کوئی یار ہے جو رات کو 2 بجے تک مجھے دکان پہ بٹھائے اور اپنے دین کا دکھائے، وہ یار ہے. تجھے ایک چائے کی پیالی اور ایک پان اور ایک سگریٹ کے عوض میں نہ تجھے تیرے بچوں سے مل لینے، نہ چھوٹی بچی سے کھیل لینے، نہ چھوٹے بچے سے کھیل دے، نہ تجھے ماں کے پیر دبانے دے، نہ باپ کے سر میں تیل ڈالنے دے، نہ بیوی سے خوشگوار ٹور بنانے دے. بد نصیب 1 کروڑ کا مکان ہے، کھوکے پہ بیٹھا ہے. یہ کون سا تیرے یار، یہ تو بڑا دشمن ہے، تجھے تیرے مکان کو جانے نہیں دے رہا ہے. جب انسان کی شادی ہو جائے تو جو گھر کے اندر بٹھا رکھے ہیں وہ یار دوبارہ لاتا ہے. بار بار یار کو تیری یاری دن کی ہے، اب رات کا اس کا حصہ ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کیسے یاری ہے. اور تمہاری یاری کا پیار کتنا ہے؟ کل تمہاری دکان پر موٹر سائیکل میں چاہتے تمہاری یاری ہے، امی کو اسپتال لے کے جانا، وہ کہے گا ابا کو لے کے جا رہا ہے، ختم. یہ یاری ہے. ان سے یاری لگا 9 مہینے کوک میں اٹھا کے پھر تیری اس یاری لگا جو خانے وال کی گول گپے گری لگا کر کوئی روڈ نہ چھوڑا، تیری اتنا بڑا کر دیا. اس سے یاری لگا جس نے تیری شادی کے بعد تجھے کا پترا کوئی کسر نہیں رہے گی. جن سے یاری لگا رہے ہو جو تیری بیٹھک کے اندر کہہ رہے ہیں کل چائے کس نے بنائی تھی، بڑی بہن نے، اور اس میں کہہ کہ تیرے دوستوں کو بڑی پسند ہے کہ بہت اور چائے بنائی. آج چائے پسند کرنا، کل بہن پسند کرے گا. تمہیں کس گلو کے پٹھے میں کہہ دیا کہ بیٹھ کے یاروں کے لیے تم نے دوستوں کو بیٹھوں کی گھر کی یہ تھے گھر سے دوست، اور دوست خالی چھوڑا تھا کہ عام آدمی دیکھو سے دوستی کرو. وہ دوست جو تیرے گھر میں تیری بہن کی چادر آپ کے ہاتھوں میں جڑی ہوئی، تیری بہن کی ایک کام کرو، اس کی فیس مجھے دے دو، میرا بات کہنا کرے دار ڈالا ہے. اب دیکھو نا میں اس کو کہاں تک لے کے جاؤں. اب میرا تم نے مجھے یوسف علیہ السلام کے کنویں میں بٹھا رکھا اور گاڑی میں بولتا ہو، ایک کام میرے سے کراؤ. بہت ایزی ہے. اب تو موٹے آدمی والا پیٹ بھی جا رہا سانس کی والی ہے. تو بہن کے ہاتھوں کی جڑی ہوئی اس آواز کو کرو کہ کچھ سادہ فقیروں والی. ہم تو کھانے والے کی وہ چنے کی دال والی گچک کھانے والے، ہمیں تم شوارموں پر نہ لگاؤ، سادے شوارموں پر. بروڈا کھاتے کھاتے ساری زندگی گزر گئی. وہ
تیری بہن کی ہاتھوں کی دھلی ہوئی چادر کے اوپر بیٹھ رہا ہے اور تیرے کہا کہ پوزما دکھاؤں، آج ہی مجھے میرے پاس آئی ہوں، تو آ کے دیکھ کر کے دکھا رہا ہے، اور بے غیرت پڑوسی کی تجھے دکھا رہا ہے، جب تیری عزت کی حفاظت کرے گا تیری بھی نہیں دکھائے گا بیٹا۔ تیری شادی میں آیا ہوا اور تیری بیوی کی تصویر اتار رہا ہے، عزت بچے گی؟ بھائی مر گئے، دودھ پلائی، ہمارے خاندان کے رسم ہیں، جوتی چھپائی، لیکن نبی کی 11 بیوی تھی، حضور کی سسرال میں سے کسی نے بھی جوتی نہیں چھپائی اور دودھ بھی نہیں پلائی۔ یہ مصیبت ہماری، کیونکہ وہ لٹتے پڑتے ہیں نا انڈیا سے، غیرت وہاں چھوڑا ہے، عزت وہاں چھوڑا ہے، بھرم وہاں چھوڑا ہے، خونوں کا پیار وہاں چھوڑا ہے، رسمیں یہاں لے گیا، سب کچھ ہو گیا۔ مہندی کی رسم میں پھپھی کو آگے نہیں کرا، ممی سے پہلے مہندی لگوا کے پھپھی کو آگے نہیں کرا، پھپھی شادی چھوڑ کے چلی گئی۔ کسی زمانے کے اندر 15-20 اب بھی ہے ان علاقوں میں، وہ مہندی والی رات گھی برا اور دال چاول، اب تو ماشاءاللہ بچے کو دیسی گھی مکھن دے دو، اپنا کیا کہتے ہیں وہ ویٹ لوز کرنا ہے۔ خدا نے جب کرتوت دیکھے نہ شکری کے تو خدا نے اللہ نے گھاسوں پر لگا دیا، سلادے کھا رہے ہیں، کھاتے رہو، ہم تو نہ کھائیں بھائی، مریں گے کھا پی کے مریں گے نا، چلو جنازہ ہم نے فون ساتھ پڑا تو میں نے اٹھانا ٹھاتے رہ دیں گی، روٹی تو دیکھا کے مرنا جا رہا ہے، چیکنا ہٹا دو، فلانا ہٹا دو، جو ہونا تھا شکر ہو تو ہوگی بھائی، جو رات کے پر میں احتیاط ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، لیکن اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر تھوڑی کہا ہے۔ چھوٹے مرغا دیسی مرغی چھوڑ کر تم سلاتے کھانے لگ جاؤ، بڑے بڑے پتے چھپائے، مجھے کہتے صدیقی صاحب آپ بھی کھایا کریں، میں کہا تیرا پھٹے منہ ہے، میرا تو پھٹے منہ کوئی نہیں کرتا ہے، تیری بیوی کو تو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے سمارٹ یہ گوگڑ کا رکھی، ہم تو جامع دروازہ کھول کے کیا السلام علیکم جی آئے صدقے جامع جب بھی پاما آگے چلو بھائی، جائے گا جب پھر بیوی گلے میرے جائے گا نا، بیوی ہاتھ میں بہت ساتھ حرام ہے، وہ جو تو نہیں یار تھوڑا سا چندہ لینا جاتا تو وہ قدروں کی بات ہے، بیوی بہت سا نیک پیار کرے، بیوی بھکا کرے، آج ایک کام کریے، امی کو کہ امی لے آئیو، امی آ جانا، تو بیوی کو کہنا کہ اپنے ہاتھ سے مجھے لقمہ کھلانا، انشاءاللہ اگلے 15 منٹ میں 1-1-2-2 تمہارے دروازے پہ کھڑی ہوئی، امی سے برداشت کوئی نہیں، اور سویرے سویرے مولوی صاحب کے پاس آوے عبد العباس یا عبد العباس اس قرآن کے بعد یار ایک کام پڑھ کے تیرے کو مولوی بتا کون کیا ہوا یار بس ایسا میری تو بہو نے میرے بچے پر کرا کاٹ کے رکھ دیا سارے خاندان کیا ہو گیا خدا نوبت یہاں تک آ گئی کمرے میں اکیلے بیٹھ کے روٹی کھاویں مر جان بہنوں کو کیا بنے گا اچھا ہو گیا میں بھی عبد الرحمن کا پتہ بتاتا ہوں خرچہ تو تھوڑا سا ہو گیا ورنہ پریشان نہ ہو اللہ کے بولو جب انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے نا لوگ کچھ گزشتہ بیٹی گھر سے ظاہر تھی یا بیٹی جوان ہوتی تھی اور بہو گھر میں آیا کرتی تھی گھر کے بڑے اپنا بستر اٹھا کے گھر کی دہلیز میں لے جایا کرتے سوتے ہوئے تہمت کا پلو اوپر نیچے نہ ہو جائے غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے لیکن ہوتے بیوی کو سسر صاحب جب بھی ڈال کے کرے چینل وہ بدلتے جو کل تو مجھے دکھا رہی تھی اس کس کا کیا بنا جب گھر کے حالات ایسے ہو جائیں تو پھر کاروبار نہ بچاؤ اپنے گھر کی عزتیں بچاؤ روٹی تو مسجد کے اندر بیٹھو کوئی طرح کھا کے دے گا غیرت نہ مسجد میں ملے گی نہ گھر میں ملے گی ایک دفعہ جانے کی دے رہا اور ان بچوں سے مرض کروں گا اپنی گھر کی زندگی کے حالات قطعاً باہر جا کر نہیں مانیں گا دوست اللہ پڑھ لے جو مرضی کہے کہ یار مینوں نہیں دسے گا کینوں دسے گا بھائی تو کون ہے تو وزیر اعظم میں تجھے بتاؤں تو جو خود گھر کے اندر اتر پڑے تو میرے کیا مسئلہ سمجھاوے گا تو پرسوں خودکشی کرنے جا رہا تھا میں نے تجھے روکا میں پریشان ہو رہا کبھی اپنے گھر کے اپنی بہنوں کے اپنے بھائیوں کے حالات بات نہیں بتانے کہ جب تمہارا دوست تمہارے بھائیوں کے آگے اکڑے گا تمہارے سے برداشت نہیں ہوگا
ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اپنا مارے گا مار کے چھاؤں میں پھینکے گا، پرایا مارے گا دھوپ میں پھینکے گا، اتنا خیال ہو۔ اور ہمیشہ جتنی بھی ناراضگیاں آپس میں ہو جائیں، کبھی گھر کے دروازے بند نہ کرنا، بند کر دو تو کھڑکیوں کو کھلا رکھنا، کیا پتا کسی کھڑکی سے کسی وقت کی ہوا کی ضرورت پڑے۔ بڑوں کے پاس بیٹھو، یہ خانے وال میں بھی مٹھاس ہے، بزرگوں کی سادگی ہے، لیکن یہ ترقی کی طرف یہ بھی ہم نے، میری مائیں بہنیں بیٹھی نا اس طرح، ہاں تھوڑی ہوگی، لیکن اس کو بھی پیٹے کے طرف چتر لٹکانے آ گئے۔ پہلے یہ بھی سیدھا سادہ مسلمان تھا، ہاں بولی تھا باری کی بات تمہارے مدار میں کچھ نہیں تھا، سما سٹا گاڑی چلے تھی، یہاں صرف تانگے ملے تھے، وہ بھی پاک بڑے پاک تھے، تھک ہونے تھک جاتے گلی کے اندر، اور صبح صبح نمازوں پہ رش مسجد میں ہوتا تھا۔ اب تو یہاں بھی بس ماڈرن جدت آ گئی کہ یہاں بھی لوگ 12 بجے اٹھنے لگے۔ تم نے 20 سال پہلے کبھی برگر پیزا شوارما چھوڑا تھا یہاں؟ وہ سگلے والے چوک میں کون سا ہلوائی تھا جس کی بڑی بڑی مشہور ہو گئی تھی؟ بٹر کھایا کرے تھے، وہ ایک ریڈی لگا ہو گیا جب مچھی بڑی پیاری طرح تھا، تو وہ بھی ماڈرن ہو گیا۔ اللہ نے جب تمہیں جدت پسند دی تو اللہ نے سنت کے مطابق کھانا ہی تمہارے سے چھین لیا، چبڑ چبڑ چبڑ۔ ایک بھی مولوی صاحب ثابت کر دے حضور نے نوچ کے کھایا ہو، میرے پیغمبر نے تو توڑ کے کھایا ہے۔ یہ برگر یہ شمار میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے طرز زندگی سے دور کر رہے ہیں۔ نوچ کے کھانا یہ تو کتوں کی عادت ہے، انسانوں کی نہیں۔ یہ برگر یہ شمار کھاؤ، ضرور کھاؤ، لیکن اس برگر نے شوارمے نے گھر میں جنجال پورا کر دیا۔ چھوٹے بچے روٹی نہیں کھاتے، دال ہمارے بچے نہیں کھاتے، سبزی ہمارے بچے نہیں کھاتے، گوشت ہمارے، پہلے مجھے آ رہی تھی نبائی صاحب تو ابھی اردو شروع، اب راج آنے تھے واقع جانے چلیں گے انشاءاللہ جب تک اللہ نے چلایا۔ علماء کرام کو اجازت ہے اور صبح نماز پڑھانی ہے، اگر میرے سے سب نے مل کے کھانا ہے تو سب کے سب سارے صبر کرو، اگر تم نے پہلے کھا لیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جانے میں جاؤ، کیونکہ بھی 6 لاکھ روپے کا سونا لگوانا ہے، آپ سے وصولی کرنی ہے، کچھ اپنائیت ہوگی، آپس میں تعارف ہوگا، حال احوال پوچھیں گے تبھی تو مان تان کریں گے میرے بھائی۔ سادگی پہ لے کے آؤ۔ ایک آج میرے سے آپ وعدہ کرو، میں 2 سال بعد یہاں آیا، وہاں بھی بکر کے پاس بھی آنا ہے اور بھی اندر جاتا ہوں، والا بھی مجھے انہوں نے بلایا جگہ بھائی ہمارے دال سیوے والے ہیں، ایک آج وعدہ کرو، ایک وعدہ، تمہارے 36 بیماریاں تمہاری دور ہو جائیں گی، لاکھوں گناہ تمہارے سے دور ہو جائیں گے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا چھوڑو۔ گدلا پانی، صاف پانی، جتنے بھی اس میں نیل اور سرف ڈالو کپڑے میں اجالا آتا ہی نہیں، اور ایک بے نمازی کے ہاتھ کا پکا یا لگا ہوا لقمہ گیا اندر، دل کی کھیتی کو ایسے اجاڑے گا، ایسا مدعا ہو کے مرتا ہے، اسے سوٹے مارو، ڈنڈے مارو، جلسے میں لے جاؤ، میلادوں میں لے جاؤ، جلوسوں میں لے جاؤ، کثیرت کانفرنس میں لے جاؤ، ختم نبوت کانفرنس میں لے جاؤ، ہاتھ سیدھے ہو جائیں گے، پیر سیدھے ہو جائیں گے، زبان سیدھی، دل سیدھا ہوتا ہی نہیں۔ 6 گھنٹے کی حضور کی سیرت کی مجلس ہو، ختم نبوت کا پروگرام ہو، اور امتی ختم نبوت کے نعرے لگائے اور خالی جھولی واپس آ جائے۔ 50 سال سے جلسے سن رہے سامنے وال کے اندر، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا اور آپ کے چہرے کا سٹائل کیسا تھا، انداز کیسا تھا، کنگھی کہاں سے شروع فرماتے، تیل کس طرح لگاتے، سجی ہتھیلی پہ رکھ کے لگاتے یا کبھی ہتھیلی پہ رکھ کے لگاتے۔ رحمت عالم علیہ السلام کیا بھووں پہ تیل لگاتے تھے؟ مجھوں پہ تیل لگانے کا انداز کیا تھا؟ سر کے بالوں میں کس طرح سے تیل لگانا شروع کرتے ہیں اور کنگھی کرنے کا انداز کیسا تھا؟ پتہ ہے بھائی ارشد الدین نے ایک ڈنڈا پھینکا، اتنے فیڈر والے بچے کو بھی اب وہی شرٹ پسند ہے، مارکیٹ میں لے جاؤ جس کے اوپر ڈنڈا ہے وہ کہے گا یہ لے لی، جس کے اوپر ڈنڈا وہ جوتی بولے نہیں، فیڈر بولے نہیں۔ دنیا کی بد تہذیبی نے، دنیا کے میڈیا نے ایک ڈنڈا مارنے والے کا تعارف پوری دنیا کے اندر کرا دیا۔ 1400 سال جو اللہ کی مخلوق کے لیے کلمہ پڑھنے والے امتوں کے لیے راتوں کو رو رو کے گیا، 70 سال کا بزرگ بھی اسے نہیں پہچان رہا ہے۔ بد نصیبی یہ نہیں ہے
کہ ہمارے گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی، بد نصیبی یہ کہ 10 مسجدوں کی بیک وقت آواز اذان کی ہمارے گھر میں آتی ہے، اور 10 اذانوں کی آواز آنے کے بعد گھر کے 15 افراد میں سے ایک بھی مصلی پر آگے نہیں کھڑا ہوتا. یہ بد نصیبی. اب تم یوں کہو گے نمازیں پڑھیں کہ کام دین پر، اللہ کی قسم ہم نے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے کبھی تمہیں دنیا بنانے کمانے سے منع کیا ہی نہیں. لیکن مفتی حسن صاحب دامت حفیظ کے بقول، وہ دنیا جس کی کمائی کے چکر میں اللہ بھول جائے وہ دنیا کمانا حرام. وہ کاروبار، وہ بازار، وہ نوکری، وہ دکان جس پہ 5 وقت کی نماز کے سجدے کا خیال نہ رہے، یہ اللہ کی پکڑ میں نوکری ہے. اپنے گھروں کی طرف توجہ دو. خانے وال بہت اس کے روڈ پکے ہو گئے، پارک بن گئے، یا اسکول بن گئے، یا اسٹیڈیم بن گئے، یا کالج بن گئے، سب کچھ بن گیا. گھر میں آپ نے کیا بنایا؟ کچھ بنایا نہیں بنا. ہمارا تبلیغ کا مزاج ہے، جو کلمے کی دعوت آپ ایک سال اللہ کے راستے میں، جو کلمے کی دعوت میرے سے میں بھی دیتا ہوں الحمدللہ، ہمارے گشت ہوتا ہے، ترتیب ہوتا ہے، سب چیز اب نہیں انکاری. جو کلمہ آپ دکانوں پر جا کر حضور کی امتوں سے سنتے ہو، 30 سال ہو گئے شادی کو، وہ کلمہ کبھی اپنی بیوی سے بھی سنا؟ مؤذن صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، سب عشرہ کے قاری صاحب جو دلہن بیاہ کے لایا ہے، اسے کلمہ سمجھا گے؟ ناپاکی کے ایام مردوں کو آتے ہیں، مسائل عورتوں کو نہیں آتے. جن کو مرد ہے انہیں آتے کوئی نہیں، اور جن کو نہیں ہے رٹ رٹ ٹھٹ ٹھٹ کر کے آئے. تو مرنے کا مقام نہیں. میرے گھر کی عورت 40 سال سے ایام میں بنی مردوں میں اللہ کی طرف سے جو تکلیف ہے اس میں مبتلا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. 5 دن کے بعد پاک ہو گئی، 3 دن پاک گئی، 3 دن کے بعد پھر ناپاکی میں چلی گئی. جو 3 دن کی نمازیں تھی، 3 دن کے روزے تھے، 3 دن کے ذکر اذکار تھے، اس کے بارے میں علماء کرام کا کیا موقف ہے؟ نہیں پتا، ضرورت ہی نہیں، جنت میں تھوڑی جانا ہے. بد نصیبی یہ نہیں مہنگائی ہو گئی، بد نصیبی یہ 70 سال کا دادا موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا، 30 سال کا یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا پروفیسر پوتا موٹر سائیکل سے، دادا آ مسجد چھوڑا ہوں. اچھا بھی آ رہا، دادا جلدی کر، باہر کھڑا ہے، یا یہاں کھڑا، دادا کو مسجد چھوڑنے جانا. بد نصیبی یہ ہے 70 سال کا بوڑھا تو مسجد کے اندر آ گیا، 30 سال کا جوان چھوڑ کے چلا گیا. بد نصیبی یہ نہیں ہے کہ میرے محترم دوستوں بزرگوں کہ کپڑا روٹی اور سبزی گوشت مہنگا ہو. یہ بد نصیبی ہے کہ میرے محلے کی مسجد کے محلے میں 400 مکان ہیں اور فجر کی نماز میں 20 آدمیوں کی صف پوری. اس کی فکر کون کرے گا؟ گٹر کا ڈھکنا ٹوٹ جائے فکر، گلی خراب ہو جائے فکر، گلی کا جو ہے وہ ٹسو خراب ہو جائے فکر، اسی طریقے سے پانی روڈ پہ جمع ہو جائے فکر. نسل ساری رات میں دن میں جہنم کی طرف جاری، سامنے پڑا دیکھ رہا، گھر کے سربراہ کو بھی فکر کوئی نہیں. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اگر میں یہاں کوئی انگلش کا ورڈ بولوں اور اس میں کوئی اے بی سی غلط بولوں تو پڑھے گی کیوں کرے گی؟ بولا یہ غلط بول گیا. اتنی ذہانت ہے اتنے پڑھے لکھے لوگوں، اگر اے بی سی اوپر نیچے ہو جائے تو تمہیں سمجھ آتی ہے. 1450 سال ہو گئے قرآن الماریوں میں پڑھا، آج تک سمجھ ہی نہیں آیا. کوشش